اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ لئلا یکون للناس علیکم حجۃ الا الذین ظلموا منہم فلا تخشوہم واخشونی ولأتم نعمتی علیکم ولعلکم تہتدون کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ آیت 152 سورہ بقرہ۔ یہ ترجمہ ہے تفہیم القرآن۔ اس میں دیکھیں بات ہو رہی ہے ومن حیثو کہتے ہیں جہاں، اور آئینہ کہتے ہیں کہاں۔ یہ ظرف زمان ہے حیثو، اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف پھیرا کرو، اور جہاں بھی تم ہو، دوبارہ حیثو آیا ہے نا، جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے یا نہ ملے۔ جو ظالم ہیں ان کی زبان کسی حال میں بند نہیں ہوگی، تو یا سو ان سے تم نہ ڈرو، ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ مجھ سے ڈرو۔ فلا تخشوہم واخشونی، لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے آج ہمارا بھی حال ہے نا کہ ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، چار لوگ کیا کہیں گے۔ واخشونی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ یہ نون وقایہ کہلاتا ہے، یا ضمیر اللہ کی طرف ہے۔ وَلِأُتِمَّ کیا مطلب ہے؟ اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں۔ یہ لام زیر لی اس لیے کا معنی دے رہا ہے، اور اس توقع پر کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اسی فلاح کا راستہ پاؤ گے، اسی طرح فلاح کا راستہ پاؤ گے جس طرح تمہیں اس چیز سے فلاح نصیب ہوئی کہ میں نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں میری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، لہٰذا تم مجھے یاد رکھو یا یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا یا یاد کروں گا۔ حدیث سے بھی ثابت ہے یہ باتیں۔ اور میرا شکر ادا کرو اور کفران نعمت نہ کرو، میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ ٹھیک ہے، آسان اگر بات کریں گے تو ناشکری نہ کرو یا کفران نعمت نہ کرو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اس کا ذکر تو ہم نے پڑھ لیا تھا، البتہ اس کے نیچے جو ذکر ہے یہ باقی رہ گیا تھا۔ یہاں سے ہم بات شروع کرتے ہیں کہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے۔ ٹھیک ہے، کوئی حجت لوگوں کے لیے باقی نہ رہے۔ تو یہ کون سے لوگ ہیں جو حجت اور بحث کریں گے؟ تو یہ اس کے متعلق تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ یعنی اہل کتاب یہ نہ کہہ سکیں کہ پہلی کتابوں میں تو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ مسجد حرام ہے، انہوں نے بیت المقدس کو قبلہ کیوں بنا رکھا ہے؟ اور کفار عرب جو ہیں وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ملت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تو بیت اللہ شریف ہے، اور یہی یعنی تھا ان کا، تو اسے انہوں نے کیوں اختیار نہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کو دلیل تو دے دیجئے۔ ٹھیک ہے، دلیل تو ان میں سے کسی کے پاس نہیں رہے گی باقی۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ ان میں ظاہر ہے بے انصاف اور بے وقوف احمق لوگ ہیں کہ جن لوگوں کا خاموش ہونا بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ خاموش ہو جائیں، خاموشی سے چپ کر کے بیٹھ جائیں، نہیں۔ تو آپ ان سے ڈرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، تو آپ ان سے نہ ڈریں، بلکہ ڈریں کس سے؟ مجھی سے ڈریں، اللہ تعالیٰ سے۔ صرف اور صرف ڈرنا کس سے ہم لوگوں کو؟ اللہ سے ڈرنا ہے، اور کسی اور سے نہیں ڈرنا، کسی اور سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي، اب یہاں پر دوسری حکمت بیان ہو رہی ہے، اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں۔ ٹھیک ہے، نعمت پوری کر دوں، اس کو ذرا سا آپ توجہ کیجئے۔
جس طرح اس یہ آخری امت کے احکام قیامت تک مکمل اور غیر منسوخ کر کے تم پر اپنی نعمت تمام کی ہے، قبلے کے بارے میں بھی یہ نعمت تمام ہو۔ اور تیسری حکمت دوسرے احکام کی طرح قبلہ بھی تمہیں راہ حق کی ہدایت عطا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ قبلہ جو ہے یعنی قبلے میں بھی تمہیں راہ حق کی ہدایت عطا کرنا ہے۔ اچھا، کما کہتے ہیں نا جس طرح یا جیسا کہ، ٹھیک ہے۔ ارسلنا فیکم رسولم، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی کعبے کو قبلہ قرار دینے میں، اللہ تعالیٰ نے کعبے کو قبلہ قرار دے کر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو، جو انہوں نے کعبے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے کی تھی، قبول کیا ہے۔ تو جیسے ہم نے ان کی اس دعا کو شرف قبولیت بخشا ہے، جو انہوں نے مکے کے رہنے والوں کے لیے انہی میں سے نبی مبعوث کرنے کے لیے کی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ ذکر پہلے بھی گزر چکا ہے، اب یہاں دوبارہ یہ بات آئی ہے۔ تو یعنی الکتابہ اور والحکمتہ، اس سے مراد کتاب کیا ہے؟ کتاب اور حکمت یعنی قرآن اور سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے مراد قرآن اور سنت کی روشنی میں یعنی مسائل آپ اپنے حل کریں، ٹھیک ہے۔ ما لم تکونوا تعلمون، تو جو انسان اپنی عقل سے معلوم نہیں کر سکتا، کوئی معلوم کر سکتا ہے کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کن چیزوں سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے؟ کسی کو نہیں معلوم، ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ہمارا مالک ہمیں خود نہ بتائے، ہمیں کہاں معلوم ہوتا؟ تو اس نے بتا دیا، ہم پر احسان کیا، ٹھیک ہے۔ احسان اس طرح سے کہ اگر مثال کے طور پہ اب ہم سمندر کے کنارے رہتے ہیں، اب سیلاب آنے والا ہو، ٹھیک ہے، یا کسی بھی طرح کا سائیکلون وغیرہ آنے والا ہو، اور ہمیں پہلے سے خبردار کر دیں، جو لوگ سمندری معاملات میں ریسرچ وغیرہ کرتے رہتے ہیں، جن کو معلومات پہلے سے ہو جائے کہ بھائی آپ یہاں سے راستہ، یہاں سے جگہ خالی کر دو، کیونکہ اس لیے کہ یہاں پر جو ہے ایک بہت بڑا طوفان برپا ہونے والا ہے، اور بہت سے لوگوں کی زندگیوں کو اور ان کے گھروں کو تباہ و برباد کر دے گا۔ تو پہلے سے اگر ہمیں آگاہ کر دیا جائے تو ہم اس کے شکر گزار ہوں گے نا، کہ اپنے ظاہر بچاؤ کا سامان کر لیں گے، اپنی قیمتی اشیاء اپنے ساتھ لیں گے، اور اپنی جان لے کر کہیں اور منتقل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، تو وہاں سے مائیگریٹ کر جائیں گے۔ تو اب اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں یہ سارے احکامات بتا کر ہم پر احسان فرمایا ہے، تو ہمیں شکر گزاری کرنی چاہیے، تاکہ ہم اپنے بڑے دن کے عذاب سے، تباہی اور بربادی سے اپنا بچاؤ کر لیں۔ تو یہاں پر یہ بیان ہو رہا ہے، انسان کتنا بھی اوپر ہی پرواز کر جائے، کتنی بھی اس کی اڑان اونچی ہو، اور یہ ثریا پہ بھی پہنچ جائے، ریسرچ کرتے ہوئے، تحقیقات کرتے ہوئے کہیں بھی پہنچ جائے، لیکن اس کے پاس اتنی عقل نہیں ہے کہ یہ اپنے فائدے اور نقصانات کے سامان کو، علم کو معلوم کر سکے۔ دیکھیں، علوم اور ہوتے ہیں اور فنون اور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فنون میں آپ کہیں تک بھی کمال حاصل کر لیں، لیکن علوم جب تک کہ مالک رہنمائی نہیں کرے، ہم نہیں ہدایت پا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان، تمام احسانات میں اللہ کا سب سے بڑا احسان ہم پر یہ ہوا کہ اس نے اپنے نبی مبعوث فرمائے، اور آخر میں نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور ایسی محکم کتاب عطا فرمائی جو تا قیامت اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے، عطا فرمائی کہ جس سے ہم اپنی زندگی سنوار سکتے ہیں اور آخرت میں ہی اپنا سنوار سکتے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، اور اللہ نے خود بھی فرمایا کہ اس کی طرح بتانے والا تمہیں کوئی نہیں بتائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرح تمہیں کوئی بھی خبردار نہیں کر سکتا۔ اب جیسے دیکھیں، تخلیق ہے، تخلیق کی ابتدا، حشر، نشر، نبوت اور ملائکہ، مطلب بہت ساری چیزیں ہیں کہ جب ہم چاہیں تو اپنے خود سے ہم معلوم نہیں کر سکتے۔ جنت، دوزخ، انسان کے حواس، جو حواس خمسہ ہیں، وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے تھے، تو ممکن ہی نہیں تھا۔ ایک بات اور کہ اللہ تعالیٰ کا نعمت کو پوری کرنا، نعمت تمام کر دوں تم پر، لِأُتِمَّ، کہ تم پر نعمت تمام کر دوں۔ تمام سے مراد یہ ہے، عربی میں تمام کو کہتے ہیں پورا ہونا کسی چیز کا، یعنی مکمل ہو جانا، تمام ہو جانا، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہم بھی بات کرتے ہیں نا، یعنی تمام چیز ہم نے خرچ کر دی، ایسی بات کبھی کبھی کر دیتے ہیں۔ تو تمام کا مطلب ہے یعنی تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں۔ اس کو سمجھیے ذرا کہ اصل میں نعمت پوری ہے کیا؟ پوری نعمت اصل میں ہے ہدایت،
انسان کا ایمان محکم ہو جائے، انسان کا ایمان جو ہے وہ کامل ہو جائے، انسان کا ایمان جو ہے وہ یعنی جتنا جو ایمان ہونا چاہیے، جس ایمان کا تقاضا ہے وہ ایمان ہمارا پورا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کے یہ کہ نعمت پوری کر دے۔ اور یہ دیکھیے نعمت کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کیا چیز ذکر کی ہے، نعمت کے ساتھ دیکھیے وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، ٹھیک ہے، یہ ہدایت کی ہی بات کی ہے، ٹھیک ہے، اور لعلہ آیا ہے کہ تاکہ اس بات کیا ہے کہ امید ہے، کہ امید اس بات ہے، توقع، دیکھیں یہ امید یہاں لعلہ کا توقع کیا ہے، توقع تو ظاہر ہے کہ پوری بھی ہو سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی نا، لیتا نہیں ہے، لیتا کا مطلب ہوتا ہے پوری نہیں ہو، آخرت کی جو بھی باتیں وہ لیتا سے ہیں، تو تہتدون۔ اب یہاں پہ دیکھیے پھر آگے جو باتیں آئی ہیں اس پہ ذرا غور کیجئے کہ یعنی ہدایت کی توفیق دے کر، ٹھیک ہے، تمہیں یعنی ہدایت اللہ تعالیٰ یہ اتمام نعمت اور توفیق ہدایت سے تمہارا پورا ہو جائے معاملہ، جس طرح اس سے پہلے یعنی تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک رسول اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، بھیجا، جو تمہارا تزکیہ کرتا ہے۔ تزکیہ کیا مطلب؟ پاک کرتا ہے۔ زکوٰۃ بھی آپ کہتے ہیں نا اردو میں، زکوٰۃ کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ کا مال پاک ہو جاتا ہے بقیہ، یہ وَيُزَكِّيكُمْ، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تلاوت قرآن، اپنی یعنی اللہ تعالیٰ کی جو پاک کلام ہے اس کی تلاوت کر کے تلاوت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آیات کو، یتلو علیکم آیاتنا، ہماری آیات، اللہ کی آیات، وَيُزَكِّيكُمْ، تم کو پاک کرتے ہیں، تمہارا تزکیہ کرتے ہیں کہ تم پاک ہو جاؤ۔ کس طرح سے پاک ہو جاؤ، اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے، اور تمہیں علم سکھاتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، کتاب قرآن مجید اور احادیث مبارکہ، ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ساری باتیں نہیں ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں جو اس کے ہم محتاج ہیں حدیث شریف کے، تو وہ بھی کیا ہے؟ وحی ہے، لیکن وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، وہ حدیث کہلاتی ہیں۔ حکمت سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت ساری حکمت کی باتیں، حکمت کا بھی بہت ایک کہنا چاہیے کہ ایک طویل اس کی فہرست ہے حکمت کی بھی اگر آپ پڑھیں تو، اور وَيُعَلِّمُكُمْ، اور تم کو وہ باتیں سکھاتے مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم جانتے ہی نہیں تھے، کہاں سے جان سکتے تھے آپ؟ اپنے حواس خمسہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا آپ سینس جو آپ کے آرگن سے آپ اسے سب جان سکتے ہیں؟ کیا نہیں جان سکتے نا؟ تو اب تمہارے لیے غور اور فکر کا مقام یہ ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میرا شکر کرو، میرا ذکر کرو، میری بڑائی بیان کرو، مجھے ہر معاملے میں یاد رکھو، فَذْكُرُونِی، یہ تو بہت بڑی بشارت ہے، اس کو تو چھوڑ دیجئے ابھی، آپ پہلے آپ اس کی بات کیجئے، فَذْكُرُونِی، تو اب اب تمہارا بہت بڑا امتحان ہے کہ ہر معاملے میں، ہر لمحے، ہر آن اپنے مالک کو یاد رکھو، یاد کرو، اس کا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگ جائیں، اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں ریاکار کہنے لگ جائیں۔ ہر وقت اپنے مالک کی بات کرو، ہر لمحے اپنے مالک کی بات کرو، اس کا شکر کرو، اس کا ذکر کرو، اس کی فکر کرو، اس کی رضا حاصل کرو، ٹھیک ہے، اس کے قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ فَذْكُرُونِی، پھر اس کا بھی ایک جو ہے نعم البدل ہے، وہ کیا ہے؟ اذکرکم، اللہ اکبر وللہ الحمد، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے اب یہاں پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر وقت تسبیح لے کے تکبیر و تحلیل ہر وقت کرتے رہیں، نہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اور بھی ذمہ داریاں دی ہیں۔ اللہ کے دین کے نفاذ، سب سے بڑی چیز جو دنیا میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے نفاذ کی کوشش کرنا ہے، تاکہ دین اسلام کی جس مالک نے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ہماری زمین ہے، یہ اس کی زمین ہے، یہ اس کی، نہیں، کسی کی کوئی نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، سب اللہ کا ہے، مشرق ہو یا مغرب ہو، شمال ہو یا جنوب ہو، سب اللہ کا ہے، ساری زمین اللہ کی ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سب کچھ اسی کا ہے، زمین ہو یا آسمان ہو یا اس کے درمیان ہو، کوئی بھی چیز ہو، سب اللہ کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ ہر وقت تسبیح تھوڑی لے رہے ہیں، ٹھیلے پہ آپ کوئی چیز تول رہے ہیں، جب بھی آپ اللہ کو یاد رکھیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ناانصافی نہ کریں، ٹھیک ہے۔ کچھ بھی آپ کوئی بھی کاروبار زندگی آپ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کے ساتھ ظاہر آپ کے اکیلے نہیں ہیں، تو آپ اپنے مولا کو یاد رکھیں، ہر لمحے ہر آن یاد رکھیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ مولا بھی ہمیں یاد رکھے گا۔ اذکرکم واشکروا لی، شکریہ کرو اس کا، ہر چیز میں شکر گزاری اس کی کرو، کھانے کے لیے دیا ہے تو شکر کرو، پینے کے لیے دیا ہے تو شکر کرو، بستر دیا ہے تو شکر کرو، صحت دی ہے تو شکر کرو، آنکھوں پہ شکر کرو، کان پہ شکر کرو، ہر چیز پہ شکر کرو، بچے ہیں تو شکر کرو، نہیں ہیں تو شکر کرو، ہر لمحے ہر آن اس کا شکر کرو، اس کا ذکر کرو، اس کا شکر کرو، ٹھیک ہے۔ اور
کفر نہ کرو، ناشکری نہیں کرو کسی بھی چیز میں، کسی اور نے نہیں دی۔ سب سے بڑی ناشکری یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو کسی اور کی طرف منتقل کریں کہ فلاں نے دے دی۔ ڈاکٹر سے دوا ضرور لیں لیکن کہیں شفا اللہ نے دی ہے، اور یہ دوا کا ذریعہ بھی اللہ نے بنایا ہے۔ یہ عقل سب سے بڑی نعمت جو آپ کو عقل دی گئی ہے نا، یہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے۔ کوئی ڈاکٹر ہی نہیں بن سکتا اگر اس کے پاس عقل نہ ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کی عقل کی نعمت لے لیتا نا تو کوئی ڈاکٹر آپ کو، طبیب، کوئی حکیم نہ ملتا، ٹھیک ہے۔ آپ اپنی روٹی نہیں کھا سکتے تھے اگر آپ اللہ تعالیٰ آپ کو عقل نہ دیتا۔ تو ساری نعمت اس کی طرف ہے، تو تکفیر نعمت نہ کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ کفران نعمت کیا ہے کہ نعمت کو کسی اور کی طرف منسوب کر دینا، یہ ہمارے اپنے کمال سے ملی ہے، ٹھیک ہے، نہیں، سب کچھ اللہ کا ہے تو اسی کی طرف منسوب کرو۔ کفران نعمت ہرگز نہ کرو۔ اس کی بہت سارے، ایک تو نعمت کا آپ ناقدری کر کے بھی آپ کفران نعمت کرتے ہیں۔ کوئی نعمت آپ کو ملی ہے اس کی قدر ہی نہیں کرتے۔ آنکھیں اللہ نے آپ کو دی ہیں، آپ اپنی آنکھوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ دانت اللہ نے آپ کو دیے، آپ اس دانت کی صفائی نہیں کرتے، دانت کو گندا رکھتے ہیں، ہر وقت چھالیاں کھاتے ہیں، اپنے دانتوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ بھی کفران نعمت ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے منہ میں ہر وقت پان رکھے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی چیز رکھے رہتے ہیں، چباتے رہتے ہیں، عادت بنا لی، وہ بھی کفران نعمت ہے، یہ بھی نہیں کرو۔ کسی چیز کا ضائع کرنا، اللہ نے آپ کو پانی دیا ہے، آپ کو قدر ہی نہیں ہے، آپ اس کو کڑے کڑے پھینک رہے ہو پانی، ہے نا، یہاں پھینک رہے ہو، وہاں پھینک رہے ہو، یہ بھی کفران نعمت ہے۔ کسی بھی طرح کی کفران نعمت نہ کرو۔ اللہ نے آپ کو جو بھی صلاحیت دی ہے اس کو دین اسلام کے لیے استعمال کرو۔ تو کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا مولا آپ کی نعمتیں ایک تو بڑھا دے گا اور دوسرے آپ کو یاد کرے گا۔ اس سے بڑی اور کیا سعادت ہو سکتی ہے؟ کیسا شاہانہ انداز ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس سے آگے جو آیات ہیں وہ بھی اسی سے متصل ہیں، لیکن وہ ہم انشاءاللہ بعد میں تلاوت کریں گے۔ لیکن ابھی دیکھیے، انسان کی دو حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک اس کی حالت ہوتی ہے کہ وہ خوشی میں ہو، ٹھیک ہے، وہ حالت نعمت میں ہو، یہی حالت ہوگی نا، ایک آرام میں ہو، راحت میں ہو، سکون میں ہو، نعمتوں میں ہو، ٹھیک ہے، ایک تو یہ حالت ہوتی ہے۔ اب اس کا جو بھی آپ نام دیں، آپ کی مرضی ہے۔ دوسری حالت ہوتی ہے کہ تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، اذیت میں ہو، مشکلات میں ہو، ٹھیک ہے، ہر طرح کی، یعنی کہنا چاہیے کہ نعمتوں سے محروم ہو بظاہر دنیاوی لحاظ سے، ایسا ہوتا ہے نا۔ تو اب یہ دو حالتیں ہوں گی۔ تو جو پہلی حالت ہے اس میں کیا کرنا ہے؟ شکر کرنا ہے، ٹھیک ہے، نعمت کی قدر کرنا ہے۔ اور دوسری حالت میں کیا ہے؟ وہ اس ذکر بعد میں آئے گا، اس کے بعد والی آیات میں اس کا ذکر بعد میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں حالتوں میں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے۔ اسے خوشی پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر کرتا ہے، اور تکلیف پہنچتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ اور اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے۔ تو دونوں ہی حالتیں اس کے لیے کیا ہیں؟ خیر ہیں، خیر۔ تو مومن ہر حال میں خیر میں رہتا ہے، کبھی بھی خیر سے محروم نہیں ہوتا۔ کون؟ مومن۔ بات کس کی ہوئی؟ مومن کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے لوگ اس سے خود بخود نکل گئے۔ جب آپ نے مومن کہا نا تو جن سے مومن آ گئے، اور باقی جن سے مومن کے علاوہ جو ہیں وہ سب نکل گئے، اس سے، اس کیٹیگری سے نکل گئے وہ، تو اب ان کی بات ہی بیکار ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اس سے بڑھ کر بندہ مومن کے لیے کوئی اور بشارت نہیں ہو سکتی۔ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ بندہ مومن کو اس سے زیادہ کوئی عزت نہیں مل سکتی تھی۔ یہ بہت بڑی عزت افزائی ہے جو مالک و خالق کی طرف سے، یعنی بندوں کو سرفراز کیا گیا ہے۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑا اکرام ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ یہ میں اور آپ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ کہاں مالک اور خالق اور کہاں مملوک و مخلوق، کوئی مطلب ان کے اندر درجہ بندی ہو سکتی ہے نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اتنی بڑی بشارت سنائی گئی، اور ہم ہیں کہ محروم ہیں، دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بھاگتے پھرتے ہیں۔ اتنی بڑی بڑی بشارتوں کو قرآن چھوڑ کر ترک کر دیا ہے ہم نے، ہمیں احساس ہی نہیں ہے۔ اچھا، بہت سے لوگ ان سب جو آیات ہیں ان کے بہت سارے اپنی مرضی سے، جبکہ حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ قرآن میں بھی واضح صاف آیات ہیں اور واضح بین، بالکل، یعنی کوئی اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہاں کوئی اور دوسری رائے نکالی جا سکتی ہو، نہیں، بالکل صاف اور واضح آیات کو بہت سے لوگ کیا دوسرا رنگ پہناتے ہیں۔ ایک ظاہری علوم ہے، ایک باطنی علوم ہے، ٹھیک ہے، ظاہری علوم جو ہے علم پڑھ کر آتا ہے، باطنی جو ہے سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہے۔ مطلب پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے ایسی کہانیاں گڑھی ہیں، ایسے افسانے بنائے ہیں کہ انسان تعجب اور حیرت میں ڈوب جائے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن کو لیے فرمایا کہ ہم آپ کو اس کی باریکیاں سکھائیں گے،
جب اللہ کے نبی نے بیان نہیں کیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینے سے کسی کو علم منتقل نہیں کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ علم کے لیے آپ نے جو ہے وہ جگہیں قائم کی، خواتین کے علوم کے لیے سیکھنے کے لیے آپ نے مدینہ شریف میں جو ہے وہ جگہ مقرر فرمائی کہ خواتین علوم سیکھیں، مرد سیکھیں، اور آپ نے باقاعدہ اس کے لیے یعنی ایک طریقہ کار جاری فرمایا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو یعنی اصحاب صفہ کا چبوترا تھا، وہاں بیٹھ کر لوگوں نے علوم سیکھے، اللہ کے نبی نے ان کو علوم سکھائے۔ لوگ وہاں پر 70 اصحاب کا آتا ہے کہ وہاں اصحاب صفہ کے چبوترے پہ کم و بیش بیٹھے رہتے تھے علم سیکھنے کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خود قرآن میں، ابھی ہم پڑھیں گے، ابھی قرآن میں ہی ہے، ابھی یعنی زیادہ آگے کی بات نہیں، ابھی بہت جلدی انشاءاللہ آ جائے گی وہ آیات بھی، کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ علم سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے انہوں نے دنیا سیکھنے سے لا تعلق کر لیا ہے، اس لیے بیٹھے رہتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تاکہ اللہ کے نبی پر جو آیات کا نزول ہو ہم سیکھ لیں۔ اور فرماتے ہیں کہ لوگ تو کاروبار زندگی میں مصروف رہتے تھے، لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بخاری شریف میں ہے کہ بہت حدیثیں بیان کرتا ہے، لیکن میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتا تھا، اور پھر بھی جو چیزیں بھول جاتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا یا رسول اللہ میں تو بھول جاتا ہوں، جو پڑھتا ہوں ساری چیزیں یاد نہیں رہ جاتی، تو اللہ کے نبی سے دعا کروائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، ان کی چادر میں آپ نے دعا سے ڈالا تو چادر سینے سے لگائی تو فرمایا پھر تمہیں کچھ بھولا ہی نہیں۔ یعنی وہ لوگ تو علم سیکھنے سے حاصل کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے داہنے ہاتھ سے مدد لیا کرو۔ صحابہ نے ایک نے آ کے کہا کہ میں تو مطلب یعنی بھول جاتا ہوں، آپ نے فرمایا تم اپنے دائیں ہاتھ سے مدد لیا کرو، یعنی لکھ لیا کرو باتوں کو۔ تو مطلب یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ فیضیاب ہو رہے ہیں، تو انہوں نے تو سینہ بسینہ کوئی علم حاصل نہیں کیا۔ اور یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ ظاہری علوم اور ہیں، باطنی علوم اور ہیں، سینہ بسینہ اور ہے۔ سینہ بسینہ تو وہی علم ہو سکتا ہے، مثال کے طور پہ مجھے کوئی علم ہے، میں نے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے، میں نے لکھا نہیں بلکہ آپ کو بتا کر سکھا دیا اس کو۔ وہ پتہ نہیں کہاں سے لوگ کیا سے کیا ملاتے ہیں، قرآن و حدیث میں بھی اپنی منطق شامل کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ تو بہرحال ہمیں اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اور اللہ کو یاد کرنے میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات قرآن اور حدیث کو اپنے پیش نظر رکھے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یعنی جو احکامات کے ساتھ ساتھ یعنی جو اللہ تعالیٰ کے دین کا نفاذ ہے، سب سے بڑی کوشش وہی ہے، اور جو جہاد ہے اس کے علاوہ کیا ہے، اس کے علاوہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو زمین ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہو، اس میں جو لوگ بسنے والے ہوں سب جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے ہوں۔ اللہ کے بندوں کی، مومنوں کی یہ خصوصیات ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ یعنی زمینوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے قبضے میں لے کر اللہ کے حکم کو، احکامات کو نافذ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق بخشے، اور سستی و کاہلی و غفلت دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔